خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی صلاحیت پر بات کر رہے ہیں جو آج کی تیز رفتار دنیا میں شاید سب سے زیادہ قیمتی ہوتی جا رہی ہے۔ جی ہاں، میرا مطلب ہے توجہ مرکوز کر کے کام کرنے کی صلاحیت، جسے گہرا کام یا ڈیپ ورک بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس کیل نیوپورٹ کی کتاب ڈیپ ورک کے اختتامی حصے سے کچھ اہم نکات ہیں، تو آج ہم ان ذرائع کا آپ کہہ لیں گہرائی میں جائزہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو گہری توجہ ہے یہ کیسے غیر معمولی نتائج دے سکتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف آپ سمجھیں زیادہ کام نمٹانے یا ٹائم مینجمنٹ کی کوئی نئی ترکیب نہیں ہے، یہ دراصل ایک بنیادی مہارت ہے۔ مہارت؟ جی، جو ہماری آج کل کی دنیا ہے نا، خلفشار یعنی ڈسٹریکشن سے بھری ہوئی، اس میں یہ نایاب ہوتی جا رہی ہے اور اسی لیے اس کی قدر بھی بڑھ رہی ہے۔ اچھا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ صلاحیت نہ صرف ہماری پیداواری صلاحیت مطلب پروڈکٹیوٹی بڑھاتی ہے، بلکہ ہمارے کام اور زندگی کو زیادہ بامانی بھی بنا سکتی ہے۔ تو آئیے اس خیال کو سمجھنے کے لیے ایک بہت مشہور مثال سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم بل گیٹس اور مائکروسافٹ کے آغاز کے بارے میں سوچتے ہیں تو فوراً ذہن ان کی کاروباری بصیرت کی طرف جاتا ہے۔ جی، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ کہانی میں ایک اور اہم کردار بھی تھا، اور وہ تھی ان کی توجہ مرکوز کرنے کی غیر معمولی صلاحیت۔ بالکل، ذرائع ہمیں 1974 کے موسم سرما میں لے جاتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک نوجوان طالب علم بل گیٹس، وہ اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کے پہلے پرسنل کمپیوٹر الٹائر 8840 اس کے لیے بیسک لینگویج کا پہلا ورژن تیار کر رہے تھے۔ اچھا۔ یہ 8 ہفتوں کا ایک انتہائی شدید مرحلہ تھا، مطلب بہت انٹینس۔ گیٹس اتنی گہرائی سے کوڈنگ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اکثر کام کرتے کرتے کی بورڈ پر ہی سو جاتے۔ 8 ہفتے کی بورڈ پر سو جانا، یہ تو واقعی مطلب بہت شدید لگ رہا ہے۔ جی، پال ایلن نے خود اس دور کو یاد کرتے ہوئے گیٹس کی توجہ کی حیران انگیز صلاحیت کا ذکر کیا۔ اچھا۔ اور یہی وہ گہری بلا تعطل توجہ تھی جس نے انہیں مائکروسافٹ جیسی انڈسٹری کی بنیاد رکھنے میں کلیدی مدد فراہم کی۔ اور والٹر آئزیکسن نے بھی اپنی کتاب دی انوویٹرز میں گیٹس کی اسی صلاحیت کو ان کی کامیابی کی بڑی وجہ قرار دیا ہے نا؟ جی بالکل، آئزیکسن کے مطابق یہی وہ چیز تھی جو گیٹس کو ایلن سے ممتاز کرتی تھی۔ اچھا، کیسے؟ کیونکہ ایلن کا ذہن، وہ کہتے ہیں، اکثر کئی مختلف دلچسپیوں اور منصوبوں میں بھٹکتا رہتا تھا۔ گیٹس زیادہ فوکسڈ تھے۔ تو یہاں سے پہلا اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ غیر معمولی کامیابی، خاص طور پر جب آپ کچھ نیا تخلیق کر رہے ہوں، تو وہ اکثر شدید اور مسلسل توجہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بالکل، یہ صرف ذہانت یا قسمت کی بات نہیں ہے۔ توجہ کو ایک مقصد پر مطلب ٹکا کر رکھنے کی صلاحیت بہت اہم ہے۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مصنف کیل نیوپورٹ وہ ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا کے اچھے یا برے ہونے کی بحث میں نہیں پڑتا۔ صحیح کہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خلفشار بذات خود کوئی اخلاقی برائی ہے۔ ہاں، اس کا زور کس بات پر ہے پھر؟ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ گہرا کام اپنانا کوئی فلسفیانہ موقف نہیں، بلکہ ایک عملی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ کیسی حقیقت؟ حقیقت یہ ہے کہ توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ہی ہمیں قیمتی چیزیں، نئے آئیڈیاز یا اعلیٰ معیار کا کام تخلیق کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تو یہ بحث خلفشار کے نقصانات سے زیادہ توجہ کی طاقت کے بارے میں ہے۔ بالکل، وہی طاقت جس نے گیٹس جیسے نوجوان کو، آپ سوچیں، ایک سیمسٹر سے بھی کم وقت میں ایک ایسی بنیاد رکھنے میں مدد دی جو بعد میں اربوں ڈالر کی صنعت بنی۔ یہ تو ہوئی عالمی سطح کی مثال، لیکن یہ اصول انفرادی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟ کیا یہ صرف بل گیٹس جیسے غیر معمولی لوگوں کے لیے ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مصنف خود اپنی ذاتی کہانی اور تجربات سے اس نقطے کو واضح کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جی، وہ بتاتا ہے کہ جب وہ MIT میں گریجویٹ طالب علم تھا تو اس نے شعوری طور پر مطلب جان بوجھ کر گہرے کام کی عادت ڈالی۔ اس عادت کی بدولت وہ ہر سال اوسطاً 2 معیاری تحقیقی مقالے شائع کر پاتا تھا، جو ایک طالب علم کے لیے کافی اچھی کارکردگی سمجھی جاتی ہے۔ 2 مقالے سالانہ؟ زبردست۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ سب اس نے شام 5 بجے کے بعد یا ہفتے کے آخر میں کام کیے بغیر کیا۔ جی ہاں،
یہ اس کے ساتھی طالب علموں کے لیے حیران کن تھا جو اکثر رات گئے تک لگے رہتے تھے۔ لیکن پھر جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے پروفیسر بننے کے قریب پہنچا تو اسے ایک فکر لاحق ہوئی۔ ہاں، فکر تو ہونی تھی۔ بطور طالب علم یا پوسٹ ڈاک اس کے پاس اپنے وقت پر کافی کنٹرول تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ پروفیسر بننے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، پڑھانا، میٹنگز، انتظامی کام۔ بالکل، وقت بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو اسے شک تھا کہ کیا وہ اس نئے زیادہ مصروف شیڈیول میں اپنی تحقیقی پیداواریت برقرار رکھ پائے گا۔ اور یہاں اس نے صرف پریشان ہونے کے بجائے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آنے والے وقت کی کمی کی تیاری پہلے سے کرے گا۔ یہ کیسے کیا اس نے؟ اس نے مصنوعی طور پر آرٹیفیشلی اپنے موجودہ شیڈیول پر مزید پابندیاں لگائیں۔ پابندیاں جیسے؟ مثال کے طور پر شام کو کام نہ کرنے کا اصول تو پہلے سے تھا، لیکن اب اس نے دن کے بیچ میں دوپہر کے کھانے کے لیے لمبے وقفے لینا شروع کر دیے، جس میں وہ دوڑنے جاتا اور پھر واپس آ کر کھانا کھاتا۔ اچھا، مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد خود کو کم وقت میں زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی تربیت دینا تھا، ایک طرح کی پریکٹس۔ یہ تو بڑی دلچسپ حکمت عملی ہے۔ گویا اس نے مشکل حالات آنے سے پہلے ہی خود کو ان کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ جی، اور اسی دوران اس نے اپنی چوتھی کتاب لکھنے کا معاہدہ بھی کر لیا، جس سے وقت پر دباؤ اور بڑھ گیا۔ تو ان بڑھتی ہوئی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے گہرے کام کرنے کی اپنی صلاحیت کو مزید نکھارنے پر توجہ دی۔ اس نے کئی ٹھوس قدم اٹھائے۔ گہرے کام کے لیے مخصوص گھنٹے وہ زیادہ احتیاط اور منصوبہ بندی سے مختص کرنا شروع کیے، اور ان گھنٹوں کو ای میلز یا دوسرے غیر ضروری کاموں سے بچایا۔ اس نے ایک نئی مہارت سیکھی، پیدل چلتے ہوئے پیچیدہ مسائل پر غور کرنا۔ یہ عادت اس کی پیداواریت کے لیے بہت بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اچھا، چلتے پھرتے سوچنا؟ جی، وہ ایسی پرسکون جگہیں تلاش کرنے کا آپ کہیں جنونی ہو گیا جہاں خلفشار کم سے کم ہو، جیسے یونیورسٹی کی لائبریریوں کے وہ کونے جہاں کوئی نہ جاتا ہو۔ کون سی لائبریریاں؟ کبھی بارکر انجینئرنگ لائبریری کا وہ گنبد نما ہال، تو کبھی لیوس میوزک لائبریری، جہاں سکون ملے۔ اور ایک چھوٹی سی لیکن دلچسپ تفصیل یہ بھی ہے کہ اس میں ریاضیاتی ثبوتوں پر کام کرنے کے لیے ایک خاصی مہنگی نوٹ بک خریدی، $50 کی۔ ہاں، یہ بھی ایک ٹرک تھی۔ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ نوٹ بک کی قیمت اسے زیادہ احتیاط اور گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرے گی، تاکہ ہر صفحہ ضائع نہ ہو۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اپنی توجہ کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے کتنا سنجیدہ اور تخلیقی تھا۔ تو یہاں سے دوسرا اہم نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ گہرے کام کی صلاحیت کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے شعوری کوشش، منصوبہ بندی اور مشق سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مصنف نے عملی اقدامات کے ذریعے خود کو آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کیا۔ جی، تو اتنی محنت اور منصوبہ بندی کا پھل کیا نکلا؟ کیا وہ پروفیسر بننے کے بعد اپنی پیداواریت برقرار رکھ پایا؟ نتیجے کافی حیران کن تھا۔ 2011 میں جب وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کا اسسٹنٹ پروفیسر بنا تو اس کی ذمہ داریاں واقعی بہت بڑھ گئیں۔ ہاں، وہ تو لازمی تھا، پڑھانا، طلباء کی رہنمائی، کمیٹی میٹنگز۔ جی، یہ سب اس کے وقت کا بڑا حصہ لے جاتے تھے، لیکن چونکہ اس نے اس صورتحال کے لیے خود کو ذہنی اور عملی طور پر تیار کیا تھا، تو اس کی تحقیقی پیداواریت نہ صرف برقرار رہی بلکہ حقیقت میں بہتر ہو گئی۔ بہتر ہو گئی؟ یہ تو غیر متوقع ہے، اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ جی ہاں، پہلے وہ بطور طالب علم سال میں 2 اچھے تحقیقی مقالے لکھتا تھا۔ اب کئی زیادہ ذمہ داریوں کے باوجود بطور پروفیسر وہ اوسطاً سالانہ 4 معیاری مقالے شائع کرنے لگا۔ 4 مقالے، دگنی ہو گئی پیداواریت۔ جی، یہ اس کی گہرے کام کی تربیت کا واضح ثبوت تھا۔ واہ، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ مجھے یاد ہے کہ اس نے اپنی صلاحیت کو مزید آگے بڑھایا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پروفیسر بننے کے تیسرے سال یعنی 2013-2014 کے تعلیمی سال میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی گہرے کام کی عادات کو ایک نئی سطح پر لے جائے گا۔ اچھا، کیوں؟ اس فیصلے کے پیچھے 3 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہی کتاب تھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ڈیپ ورک۔ 70,000 الفاظ کی کتاب لکھنا اس کے پہلے سے مصروف شیڈیول پر ایک بڑا اضافی بوجھ تھا۔ ظاہر ہے، دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ ٹینیور کا عمل قریب آنا تھا، یعنی یونیورسٹی میں مستقل ملازمت اور ترقی کی تصدیق کا مرحلہ۔
اوہ ہاں، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ جی، اس کے پاس اپنی درخواست جمع کروانے سے پہلے اپنی تحقیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے 1 یا 2 سال کا وقت باقی تھا۔ یہ اپنی قابلیت ثابت کرنے کا اہم موقع تھا۔ اور تیسری وجہ؟ اور تیسری وجہ تھوڑی ذاتی نوعیت کی تھی۔ اسے ایک معتبر تحقیقی گرانٹ کے لیے مسترد کر دیا گیا تھا، جو اس کے کئی ساتھیوں کو مل رہی تھی۔ اوہ، یہ تو مایوس کن بات ہے۔ جی، اس بات سے وہ کافی مایوس اور شاید تھوڑا شرمندہ بھی تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شکایت کرنے یا افسوس کرنے کی بجائے اس ناکامی کا جواب دے گا۔ کیسے؟ اپنی تحقیقی پیداوار کو ڈراماٹک طور پر بڑھا کر، تاکہ اس کا کام خود بولے۔ تو ان تینوں محرکات، کتاب، ٹینیور اور گرانٹ کی ناکامی نے اسے، جو پہلے ہی گہرے کام میں ماہر تھا، اس عادت کو انتہا تک لے جانے پر مجبور کیا۔ بالکل۔ اس سال اس نے کیا مختلف کیا؟ اس نے اپنی شدت بڑھا دی۔ وہ وقت ضائع کرنے والی تمام مصروفیات سے انکار کرنے میں آپ کا ہی بے رحم ہو گیا۔ مطلب؟ میٹنگز، غیر ضروری سفر، یہاں تک کہ کچھ سماجی تقریبات سے بھی گریز کیا۔ اس نے اپنے دفتر سے بھی زیادہ باہر الگ تھلگ مقامات پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ گھنٹوں کا حساب بھی رکھتا تھا نا؟ جی ہاں، اس نے اپنے گہرے کام کے گھنٹوں کو ٹریک کرنے کے لیے ایک چارٹ اپنی میز کے قریب نمایاں جگہ پر لگا دیا، اور اگر کسی ہفتے گھنٹے کم ہوتے تو وہ باقاعدہ پریشان ہوتا۔ کمال ہے۔ اور شاید سب سے زیادہ مؤثر تبدیلی یہ تھی کہ اس نے اپنی MIT والی عادت، یعنی ہر فارغ لمحے میں مسائل پر ذہنی طور پر کام کرنا، وہ دوبارہ پوری شدت سے اپنا لی۔ جی، یہ بہت اہم تھا۔ چاہے وہ کتے کو چہل قدمی کرا رہا ہو، سب وے میں سفر کر رہا ہو، شاور لے رہا ہو، یا سردیوں میں گھر کے باہر سے برف ہٹا رہا ہو۔ پہلے وہ شاید صرف ڈیڈ لائن قریب آنے پر ایسا کرتا تھا۔ ہاں، لیکن اس سال وہ مسلسل تقریباً ہر روز اپنے ذہن کو اہم تحقیقی مسائل پر غور کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ اس نے سب وے پر سفر کرتے ہوئے یا برف ہٹاتے ہوئے ریاضیاتی ثبوت حل کیے۔ یہاں تک کہ بچے کے سونے کے وقت بھی؟ جی، ہفتے کے آخر میں جب اس کا چھوٹا بیٹا سو رہا ہوتا، جو اس وقت ٹیریبل ٹوز یعنی بچوں کی ضد اور نخروں والی عمر کے مشکل دور سے گزر رہا تھا، تو وہ صحن میں ٹہلتے ہوئے مسائل پر غور کرتا۔ ٹریفک میں پھنسنے کو بھی استعمال کیا؟ یہاں تک کہ ٹریفک میں پھنس جانے کو بھی وہ ان مسائل پر منظم طریقے سے سوچنے کے موقع کے طور پر استعمال کرتا، جو اسے الجھا رہے تھے۔ وہ حقیقتاً ایک گہری کام کی مشین بن گیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا اس مشین بننے کا؟ نتیجہ؟ جس سال اس نے یہ کتاب لکھی اور اس کا بیٹا بھی مشکل دور سے گزر رہا تھا، اسی سال اس نے اپنی اوسط تعلیمی پیداواریت کو دگنا سے زیادہ کر دیا۔ دگنا سے زیادہ؟ جی ہاں، اور 9 ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ مقالے شائع کیے۔ 9 مقالے ایک سال میں، ایک پوری کتاب کے ساتھ، اور وہ بھی شام کو کام نہ کرنے کے اصول پر قائم رہتے ہوئے۔ بالکل، یہ واقعی حیران کن پیداواریت ہے۔ اس تجربے کا نچوڑ کیا تھا پھر؟ مصنف خود تسلیم کرتا ہے کہ شاید اس سال کی شدت کچھ زیادہ ہی تھی اور ذہنی طور پر تھکا دینے والی بھی۔ ہاں، یہ پائیدار نہیں لگتی۔ وہ کہتا ہے کہ شاید مستقبل میں وہ اس شدت کو برقرار نہ رکھ پائے، لیکن یہ تجربہ اس بنیادی نقطے کو زبردست طریقے سے واضح کرتا ہے جس سے یہ گفتگو شروع ہوئی تھی۔ گہرا کام ہماری سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ محض وقت بچانے کی ترکیب نہیں، یہ اپنی صلاحیت کو کئی گنا بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اسی مہارت سے وابستگی نے بل گیٹس کو ایک موقع سے فائدہ اٹھا کر پوری صنعت بنانے کے قابل بنایا۔ اور اسی نے مصنف کو اپنی تعلیمی پیداواریت کو اسی سال دگنا کرنے کے قابل بنایا جس سال اس نے ایک کتاب لکھنے جیسا بڑا اضافی کام بھی شروع کیا۔ بالکل۔ تو اس سب کا مجموعی پیغام کیا ہے؟ کیا ہم سب کو ایسی گہری کام کی مشین بن جانا چاہیے؟ شاید مشین بننا مقصد نہیں، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ آج کے خلفشار زدہ اکثریت سے نکل کر توجہ مرکوز کرنے والے چند لوگوں میں شامل ہونا ایک زندگی بدل دینے والا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ایک تبدیلی لانے والا تجربہ؟ جی، یہ صرف زیادہ کام کرنے کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ اپنی صلاحیتوں کو ایک ایسی سطح پر لے جانے کا ذریعہ ہے جہاں آپ واقعی کچھ غیر معمولی تخلیق کر سکیں۔ البتہ یہ راستہ آسان نہیں۔ مصنف خود بھی یہ واضح کرتا ہے کہ ایک گہری زندگی گزارنے کے لیے محنت، نظم و ضبط اور اپنی عادتوں میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ بہت سے لوگوں کے لیے ای میلز کا فوری جواب دینے اور سوشل میڈیا پر مصروف نظر آنے میں ایک طرح کا وقتی سکون یا اطمینان ہوتا ہے، چاہے وہ کام سطحی ہی کیوں نہ ہو۔
ہاں، وہ مصروفیت کا احساس۔ گہری زندگی ان سطحی تسکینوں کو قربان کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس میں ایک طرح کی بے چینی بھی ہے۔ بے چینی کس طرح کی؟ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرنا آپ کو اس حقیقت سے بھی دوچار کر سکتا ہے کہ شاید آپ کی بہترین کارکردگی ابھی اتنی اچھی نہ ہو جتنی آپ امید کرتے ہیں۔ جی ہاں، مصنف کہتا ہے کہ دوسروں کے کام پر تبصرہ کرنا یا تنقید کرنا زیادہ محفوظ محسوس ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ تھیوڈور روزویلٹ کے الفاظ میں خود میدان عمل میں اترا جائے اور کچھ بہتر بنانے کی کوشش کی جائے جس میں ناکامی کا خطرہ بھی ہو۔ بالکل۔ لیکن مصنف پرامید ہے کہ اگر کوئی ان وقتی آسانیوں اور ناکامی کے خوف سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے جی، اور اپنے ذہن کو اس کی پوری صلاحیت کے مطابق استعمال کرتے ہوئے بامانی چیزیں تخلیق کرنے کی جدوجہد کرے، تو وہ دریافت کرے گا کہ گہرائی نہ صرف پیداواریت بڑھاتی ہے بلکہ زندگی کو معنی اور اطمینان سے بھی بھر دیتی ہے۔ یہ صرف زیادہ کام کرنے کے بارے میں نہیں، یہ زیادہ بھرپور زندگی گزارنے کے بارے میں ہے۔ مصنف اپنی بات کا اختتام ایک اور مصنفہ ونیفریڈ گیلیگر کے ایک خوبصورت قول سے کرتا ہے: میں ایک مرکوزہ زندگی گزاروں گی کیونکہ یہ بہترین قسم کی زندگی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ کیل نیوپورٹ نے اپنی زندگی میں اس کو ثابت کیا، بل گیٹس کی کہانی اس کی مثال ہے، اور امید ہے کہ اس گفتگو کے بعد ہمارے سامعین بھی اس گہری توجہ کی قدر اور طاقت کو محسوس کر پائے ہوں گے۔ اور سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ یہ چھوڑ جاتے ہیں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شعبہ ہے، چاہے وہ کام ہو، کوئی ہنر سیکھنا ہو، رشتے ہوں یا ذاتی ترقی، جہاں خلفشار کو کم کر کے اور توجہ کو بڑھا کر آپ نہ صرف زیادہ مؤثر بلکہ زیادہ مطمئن بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف کام کی جگہ کی حکمت عملی نہیں، یہ زندگی گزارنے کے ایک زیادہ بامقصد انداز کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ اس پر غور کیجیے گا۔